اب آپ اپنا سوال لکھیے، چلیں بولیں۔ اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ 23 آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورہ اچھا مومنون۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ اس جی کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب اب آیت پڑھ لیجیے، آیت پڑھ لیجیے۔ جی جی حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب ادھر میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، تو مطلب جو ایمان والی ہے وہ فلاح حاصل نہیں کی۔ زبردست، یہ آپ کا سوال تھا، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں اس کا جواب اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے، یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا؟ جی اس اور ایک اور دو ایک قرآن ایک حدیث سے، تین چلیں یہ پہلے چل جانا جی۔ اچھا جی، عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ آیت ہے، اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا، یعنی ساؤنڈ میسکلن پلورل، ورب ہو یا ناؤن ہو، وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے، جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے، تو وہاں دونوں کے بات کی گئی، میل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی، فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی۔ لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے، جہاں حکم دونوں کا ایک ہے، تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مؤمن مرد ہی فلاح پائیں گے، مؤمن جو بھی ہوگا وہ مرد ہو کہ عورت، وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، بشرطے کہ وہ آگے آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے۔ جی یہ عربی کا ضابطہ ہے۔ ایک کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کے لیے مؤمن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل، مؤمنۃ و مؤمنۃ فلیعمل صالحا، اس طرح کے الفاظ میں آیت نکالتا ہوں۔ نہیں وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہیں نا، دونوں ہیں۔ ومن یعمل من ایک منٹ، قرآن کی آیت جو ہے جس میں مومنہ کی اس کا مؤنث کا صیغہ، میں نہیں، وہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ جو دوسری آیت ہے، رک جائیے میں دیتا ہوں، آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجئے۔ جی آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو عورت اور مرد دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سوالات ہیں، ٹھیک اتنی دیر میں مفتی صاحب نکال، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں، میں خود اس وقت میرا ڈاماڈول ہو رہا ہے اسلام۔ اس میں جب بتا رہا ہے کہ صرف ایمان والے ہی فلاح پا سکتے، ایمان والے نہیں پا سکتے۔ جی اب یہ فلاح والے وہ دوسری آیت کے اندر بھی ہے سیدھی طرح، جو قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ جی سن لیجئے، جواب مل گیا، لے کے بھائی۔ سورہ تحریم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، ٹھیک کہ وہ قانتین یعنی نیک بختوں میں سے تھیں۔ اب قانتین جو ہے جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے، لیکن حضرت مریم کو اس میں شامل کیا گیا قانتین میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ میسکولن اور فیمینن دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے۔ اچھا تو یہ آپ کی اس کا ایک ریفرنس مل گیا۔ جی زبردست، ماشاءاللہ۔ میں نے چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ حضرت یہ بھی میسکولن لے لیں حضرت، میں بھی اعوذ باللہ من سورہ نحل کی جو آیت میں پڑھنے لگا تھا، اگر یہ بات ہے سورہ تو اس میں بھی جو ہے نا میسکولن کا صیغہ پلورل کا استعمال ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر، من عمل عملا صالحا من، یہ اس نے آیت غلط لکھی ہوئی ہے۔ نہیں وہ جو سورہ نحل میں ہے اس میں من ذکر او انثی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ نہیں وہ آگے جو صیغہ استعمال ہوا حضرت وہ دیکھیں، وہ مذکر کا ہوا ہے، ولا نجزینہم اجر، ہاں یہ دیکھیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جی اس میں بھی مؤنث کا پیچھے صیغہ بول کے انثی، ذکرین انثی، اور سب دونوں کو مؤنث کا شامل کیا۔ اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ من ذکر او انثی کہہ کر واقع کہا ہے وہو مؤمن، دیکھیں مذکر کا صیغہ استعمال کیا یہاں بھی، یعنی مذکر اور مؤنث کی حالت مذکر کے ساتھ بیان کی گئی ہے یہاں بھی۔ بالکل بہت اہم پوائنٹ، زبردست۔ جی ہاں، یہ تو گرامیٹک رانگ ہوا نا۔ کس نے کیا گرامیٹیکل رانگ؟ یار قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکل رانگ، آپ کو جواب دے دیا
اس مسئلہ آپ کا سوال حل ہوا. آپ نے کہا مثال دے دی, ایک نہیں دو دے دی, اب آپ کہہ رہے گرامیٹیکل رانگ ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ, گرامیٹیکل رانگ تب ہوتا, ایکس مسلم گرامیٹیکل ایرر تب ہوتا جب عربک گرامر میں یہ اصول نہ ہوتا کہ مؤنث کو مذکر کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہوتا, تب ہوتا. اب عربک گرامر کا اصول ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عربی گرامر کا اصول نہیں ہے, یہ تمام انسانی زبانوں کا اصول ہے کہ جب آپ میل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فیمیل آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ مانی جاتی ہے. آپ جو جتنی بھی کلاسیکل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے بائبل کی انگلش تراجم ہو کہ تورا ہو, یہ جتنے بھی ہوں, سب میں the one who does, he who does, اس طرح کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہ میل کے تابع ہے, اس میں شامل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت بھی لے لیں. سورہ احزاب کی آیت ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار من امرهم. آگے بھی پھر اور پھر آگے آ گیا ومن يعص الله ورسوله فقد, بہت ساری آیتیں ہیں جہاں مؤنث کو مذکر کے اندر رکھا گیا. یہ فیمنسٹ کا سب سے بڑا رولا ہے. جی اس کے ساتھ یہ جو قد افلح والی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, تو ان پر تو عورتیں بھی ایمان لے آئی تھی, تو ان کے اندر وہ سب کچھ شامل ہے. اچھا, سب سے پہلے سوال تو پھر حضرت عائشہ کو ہونا تھا نا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے, ہماری فلاح کا کیا ہوگا؟ بالکل. ایسے تو ہے نہیں کہ جب جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان عورتیں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مومن عورتیں تھیں, انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سے پہلے تو ان کو سوال آنا چاہیے تھا, چونکہ اصل تو مسئلہ ان کا تھا. اور عرب بھی تھی. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں, وہ تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں, تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر, تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب مل گیا. تسلی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ جانے, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. وہ تسلی ایک پیشنٹ تھا, وہ اس کی سرجری کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا, اب یہ چیز ہے, ایک اور چیز سن لیجئے گا. قرآن کی ایک آیت ہے 30ویں پارے میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو جینڈر لیس کے طور پر ایکسپلین کی, مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ جو فلاپ آ گئی نا نفس, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ, مونس کے طور پر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لو ادھر تو میل داخلی کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تو میل وہ تو یعنی مرد تو جنت میں جائے گا ہی نہیں ہے بھائی. اب ہم بیٹھ جائیں کہ یار ہماری جنت کا پروانہ کدھر ہے. اب پھر میں اماموں سے, اپنے لوکل مسجد کے اماموں سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا, ڈانٹ کے بھگا دیا. ابھی آپ تو ہم نے تو پیار سے ہنس کے لاڈیاں کر کے جواب دیا. ہاں نہیں, آپ کی محلے کی مسجد کے امام نے اگر آپ کو ڈانٹ کر بھگایا ہے تو میں ایسے اماموں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ غصے میں ناراض ہو جائیں. اس کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو اپنی جہالت کو ایکسپوز نہ کریں. جی اب آگے بولیں.